گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر، گر تمی بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ میری نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں، آج آپ کے سامنے جو موضوع بیان کرنا جا رہا ہوں وہ طلاق اور اس کے اسباب۔ یہ انتہائی اہم ترین یہ موضوع ہے، تو اس کو اپنے غور سے سننا ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ آگے پہنچانے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ یہ میں خاص طور پہ رمضان المبارک میں ایک ٹاپک یہ بیان کرتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں میں نے یہ ٹاپک چوز کیا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ پچھلے سال یعنی دسمبر تک 2023 میں 11 مہینوں میں پاکستان کے اندر تقریباً 1,46,421 کیسز دائر ہوئے۔ کس کے تھے؟ پسند کی شادی کے، طلاق کے، خلا کے، خرچے کے، بچوں کے حوالگی کے حوالے سے 1,46,421 کیسز یہ ہماری عدالتوں میں۔ اور پھر ایک سروے کے مطابق ہر گھنٹے بعد پاکستان میں 3 عورتوں کو طلاق ہو رہی ہے، ہر گھنٹے کے بعد 3 عورتوں کو طلاق ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی ریسرچ سامنے آئی ہے کہ یہ جتنے بھی کیسز ہیں ان میں سے 80% جو طلاقیں ہیں وہ ان جوڑوں کی ہے جن کی شادی لو میرج ہوئی ہوتی ہے۔ لو میرج والی جو شادی ہے وہ بہت کم توڑ چڑھتی ہے، بہت کم توڑ چڑھتی ہے، کیونکہ جو سبز باغ دکھایا ہوتا ہے، جو تارے توڑنے کے لیے دعوے کیے ہوتے ہیں، شادی کے بعد وہ تارے ٹوٹتے نہیں ہیں، وہ سبز باغ نظر نہیں آتا ہے، وہ دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، یا لڑکی خلا کی طرف دوڑتی ہے یا لڑکا طلاق دے کے گھر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ جو لو میرج ہے، لو میرج سے بہتر ہے میرج ود لو ہو، پہلے میرج ہو پھر لو ہو۔ پیار کریں لیکن اپنی بیوی سے کریں، شادی کے بعد کریں۔ شادی سے پہلے جتنے بھی معاملات ہیں، جب وہ شادی سے پہلے بندہ ضرورت سے پہلے کسی چیز کو اڈاپٹ کر لے، حاصل کر لے، پھر اس میں وہ چس یا مزہ یا چاشنی نہیں رہتی۔ عزیز سامعین محترم، یہ طلاق ہمارے معاشرے میں ایک ناسور بن کے رہ گئی۔ اچھا، طلاق کے ساتھ یاد رکھیں خالی 2 خاندان تباہ نہیں ہوتے ہیں، 2 خاندان تباہ نہیں، لڑکی اور لڑکے کا خاندان تو تباہ ہونا ہی ہونا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ کہ آنے والی نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ لڑکی وہ خلا لے لے اور شادی کر لے گی، جو شوہر ہے وہ اور شادی کر لے گا، درمیان میں جو 2 بچے ان کا کیا بنے گا؟ میں آپ سے عرض کروں، اگر آپ کے گھر میں اولاد ہے، چاہے کہ آپ کے ساتھ بھائی بھی رہتے ہیں، بہنیں بھی رہتی ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، جو احساس آپ کو اپنے بچوں کا کسی کو نہیں ہو سکتا ہے۔ میں تو اکثر یہ بات جب اولاد کے حقوق میں نے بیان کی، میں جملہ کئی دفعہ میں نے یہ بولا کہ کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے۔ باپ چاہے ان پڑھ ہو، ماں چاہے بالکل کوئی ایک لفظ بھی نہ پڑھی ہو، لیکن اولاد کے معاملے میں جو ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت ہے اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب یہ شرازہ بکھرتا ہے، جب یہ جدا ہوتے ہیں تو پھر پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کے سامنے طلاق کے بارے میں عرض کروں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ معاذ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس زمین کے اوپر جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ یہ ہے کسی غلام کو آزاد کرنا۔ کوئی غلام ہے، آپ اس کو خرید کے آزاد کر دیں۔ اور اس کائنات میں اللہ کو جو سب سے زیادہ چیز ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ اللہ بہت زیادہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ ناپسند چیز لگتی ہے وہ طلاق ہے حلال، لیکن اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ پھر میں آپ سے عرض کروں، یہ جو طلاق ہے، اس طلاق کے اوپر شیطان کتنا خوش ہوتا ہے۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت بڑے بڑے دنیا میں گناہ ہیں، بہت بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں تو شیطان ان سے خوش ہوتا ہے، لیکن شیطان کی پریورٹی دیکھیں کہ شیطان کس کو سب سے زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ شیطان سمندر کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے اور وہاں پہ رات کو جب اس کا دربار لگتا ہے ساری دنیا کے شیطان اس کے پاس آتے ہیں، ہر شیطان آ کے اپنی داستان سناتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے قتل کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے زنا کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے جھوٹ بلوایا، کوئی کہتا ہے میں نے چگلی کروائی، طرح طرح کے گناہ ذکر کرتے ہیں۔ کتنے گناہ ہوتے ہیں، سارے گناہوں کا ذکر کرتے ہیں۔ شیطان سنتا چلا جاتا ہے، لیکن سن کے کسی کو شاباشی نہیں دیتا ہے، شاباشی نہیں دیتا ہے، کسی کو بھی اپریسیشن نہیں دیتا۔ وہ اگر بندہ جاب لگا ہو نا تو اس کو اپریسیشن لیٹر مل جائے، تعریفی کلمات مل جائیں تو اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں کام کرتے ہیں، آپ کا باس ہے تو وہ اگر یہی کہہ دے یار آپ نے کمال کر دیا تو یقین مانے آپ نے جو 2 گھنٹے اوور ٹائم لگا کے وہ کام کیا، آپ کی ساری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ شیطان کسی کو شاباشی نہیں دیتا، کوئی کہتا ہے قتل کروائے چل ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ ادھر، زنا کروایا بیٹھ جاؤ ادھر، میں نے یہ جھوٹ بلایا بیٹھ جاؤ ادھر۔ او بھائی کس کے اوپر شاباشی ملنی ہے؟ پھر ایک شیطان ایک کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب میں ایک مرد اور عورت کے درمیان رہا، مسلسل ہائے رہا، اس کے دل کو بھی گمراہ کرتا رہا، اس کو بھی گمراہ کرتا رہا، آپس میں پھوٹ ڈالتا رہا، نفرتیں بڑھاتا رہا، قدورتیں بڑھاتا رہا، دلوں میں جدائی ڈالتا رہا، ڈالتے آج میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ میں نے میاں بیوی کو جدا کر دیا ہے، طلاق ہوگی ان کے درمیان۔ کہتا ہے اے کام کیا تم نے۔ حضور علیہ السلام اس کو قریب بلاتے دیتا ہے، اپریسیشن لیٹر اس کو ملتا ہے، شاباشی ملتی ہے کہ تو نے کمال کیا ہے۔ ذرا غور کریں یہ کیا چیز ہے کہ طلاق کے اوپر اتنی تعریف کیوں؟ اس لیے کہ 2 خاندان ہی تباہ نہیں، پوری نسل تباہ ہو گئی۔ وہ جو بچے ہیں ان کے کہاں جائیں گے؟ مامیاں، چاچیاں، خالہ، تائیاں کوئی خیال نہیں رکھتی ہیں، جو ماں خیال رکھتی وہ کوئی بھی نہیں رکھ سکتی۔ چاچے، تائے، خالو کوئی بھی جتنا مرضی خیال رکھے، لیکن جو باپ خیال رکھتا ہے وہ کوئی بھی نہیں رکھتا ہے۔ کئی لوگ ایسے تھے کہ وہ میں نے ایک اپنی ایک رشتہ دار ہے اس سے وہ سنا، وہ کہہ رہی تھی کہ کبھی اس نے اپنے صافے کے ساتھ کسی بچے کی نوزی صاف نہیں کی تھی، تو اب اس کو دیکھا گیا تو میں نے پوچھ لیا یہ کیا کیا ہے؟ کہتی کیا کریں گزارا ہی نہیں ہوتا، رہ نہیں آتی ہے، بچے کی نوزی اپنے صافے سے صاف کر، ادھر روٹی کھا رہی ادھر بچے کا ناک صاف کر رہے ہیں۔ یہ ماں ہے، ماں کی محبت ہے۔ باپ اپنے بچے کو اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا رہا ہے، یہ باپ ہی تو ہے۔ اب لڑکی کو نیا شوہر مل جائے گا، لڑکے کو نئی بیوی مل جائے گی، اولاد کو کیا ملے گا؟ اب تو وہ معاشرے کا کوئی بھی فرد نہیں رہے نا، وہ ذمہ داری احساس کمتری کے شکار ہوں گے، ان کے اندر وہ انفیریٹی کمپلیکس کے شکار ہو گئے، ساری زندگی کے لیے صلاحیتیں دب گئیں، چند ایک اگر اٹھ گئے تو اس میں کون سا عجوبہ ہے؟ اصل دبا دیا معاشرے نے، جب طلاق ہو گئی تو سارا کچھ تباہ ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان سب سے زیادہ شاباشی اس کو دیتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان طلاق کرواتا ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی ارشادات ہیں ان کا مفہوم اور میں قرآن کا آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک ہمارے ہاں طبقہ ایسا ہے جو طلاق کے معاملے میں بڑا ہی بے رحم ہو چکا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی آپ طلاقیں دیں، 1000 بھی دیں، ہمارے پاس آئیں، ہم دوبارہ آپ کا رجوع کروا دیں گے۔ اب وہ اتنے بدتمیز ہو گئے، قرآن و حدیث سے انحراف کر کے چند سطحی چیزیں لے کے لوگوں کو فتوے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں 3 طلاقوں کے بعد اگر کوئی چودھری کے کہنے کے اوپر صلح کروا کے دوبارہ بیٹھ جائے تو وہ زنا کر رکھے گے، اور آپ کو اگر پتہ ہے تو ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرنا آپ کے اوپر لازم ہے، ان کے ساتھ مقاطعہ کیا جائے، تعلق ختم کر دیا جائے، سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، تم تو زنا کر رہے ہو دن رات۔ اور ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ہمارے چودھریوں کا ایسا طبقہ ہے، وہ پنڈ کا کوئی بھی کونسلر، چیئرمین، کوئی ایم پی اے بن جائے نا، اس کے پاس کیس ہی آتے ہیں، کس لیے جی فلاں وہ کڑی روس کے گئی نو ٹورنا میں، حالانکہ 3 طلاقیں ہو چکی ہوتی ہیں، اور چھڈو جی بندیاں نو ایک دیگ چولا نہیں اتار کے کھوا دیو بس ٹھیک ہے کام چل جائے گا۔ علماء کے پاس کبھی آئے نہیں ہیں، شرعی حدود ہیں، یہ شریعت ہے، قرآن میں 20 آیات طلاق کے اوپر، احادیث کے اندر سارے احکامات موجود ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایسے کھلی چراغ ہے
عورت کی عزت ہے اس میں. عورت کو اگر طلاق دے دی جائے، 1000 طلاق دے کے پھر گھر میں لے آئے، عورت کی عزت ہوگی یا اس کی بے عزتی ہوگی؟ اس کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے پھر. تو عزیز سامعین محترم، طلاق جو ہے یاد رکھیں، ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں دی تو طلاق پھر بھی ہو جائے گی. اگر 3 لفظوں کے ساتھ ایک مجلس میں طلاق دی، طلاق پھر بھی ہو جائے گی. ایون کہ اگر کسی نے ریت کے اوپر طلاق لکھی اور ہوا چلی ریت کے اوپر سے وہ مٹ گئی، طلاق پھر بھی ہو جائے گی. بیوی 7ویں زمین کے نیچے ہے، مرد 7ویں آسمان سے اوپر ہے، وہاں سے طلاق دے، طلاق پھر بھی ہو جائے گی. شوہر ادھر بیٹھا ہے پاکستان میں، بیوی 7 سمندر پار بیٹھی ہے، طلاق دے، طلاق پھر بھی ہو جائے گی. یہ مرد کی زبان سے نکلنے والی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اپنی زندگی میں لفظ طلاق منہ پہ نہ لے کے آئیں. معاملات کتنے بھی بگڑ جائیں، آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، طلاق کی طرف نہ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. قرآن پاک کی آیات کا مفہوم آپ سے عرض کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے تھوڑا صبر کر لیں، اللہ پھر دلوں کے اندر نرمیاں پیدا کرے گا، اللہ محبتیں پیدا کر دے گا. فوراً سے پہلے ہم رجوع کی طرف جاتے ہیں، عدم برداشت بہت زیادہ ہمارے اندر ہوگی، برداشت ہی کرتے ہیں. آئے میں آپ کے سامنے ایک عربی عورت تھی جو اپنی بیٹی کو رخصت کرنے لگی اور اس نے اپنی بیٹی کو کچھ نصیحتیں کی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی گھر سے جانے لگے اس کو یہ نصیحتیں سنائیں، اگر نہیں تو یہ بیان ہی سنوا دیں اس کو کہ ایسے جا کے شوہر کی تم نے خدمت کرنی ہے. وہ اپنی بیٹی سے کہنے لگی، بیٹی تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن یاد رکھنا جب تو اپنے گھر جائے تو قناعت کا دامن تھام کے رکھنا. قناعت کہتے ہیں جو ملے اس پہ صبر بھی کرنا، شکر بھی کرنا، خوشی کے ساتھ اس کو قبول کر لینا. مسی لونی روکھی سوکھی جو بھی روٹی ملے اس پہ صبر کرنا. یاد رکھنا بیوی کی وفاداری کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب شوہر غربت میں ہوتا ہے. شوہر غریب ہو تو پھر عورت کی وفاداری کا پتہ چلتا ہے. کل کلا شوہر امیر ہو جائے تو پھر وفاداری کرنا وہ اتنا معنی نہیں رکھتا ہے. اچھے برے حالات آ جاتے ہیں تو بیوی سب سے بڑی رفیقہ حیات ہے. جو شوہر کے پیچھے ہاتھ رکھ دے تو شوہر پوری دنیا کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے. ابھی 10 رمضان مبارک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک، جس سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وفات پائی، حضور علیہ السلام نے پورے سال کو عام الحزن غم کا سال قرار دے دی. اتنی محبت کہ جب بھی کوئی بڑا مسئلہ آیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حوصلہ دیا تو کہا کہ بیٹی جب بھی اپنے شوہر کے گھر جانا تو وہاں قناعت سے کام لینا، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا. پھر کہا بیٹی یاد رکھنا جو تمہارا شوہر ہے اس کی بات کو غور سے سننا نہیں، اس کو اہمیت بھی دینا. خالی اہمیت نہیں دینی، اس کے اوپر عمل بھی کرنا. سننا، اہمیت دینا، اس پہ عمل کرنا. جب تو ایسا کام کرے گی تیرا شوہر تیرے لیے اپنے دل میں جگہ بنا لے گا. پھر اس سے آگے کہا بیٹی یاد رکھو جب شوہر کے گھر جانا تو زیب و زینت کا خیال رکھنا، میک اپ کا خیال رکھنا، خوبصورت بن کے رہنا، سج دھج کے رہنا. آج طلاقوں کی وجہ ایک یہ بھی بنتی ہے کہ جب شوہر وہ باہر سے آتا ہے، بے حیائی کا معاشرہ ہے، جب گھر میں آتا ہے تو عورت نے وہی گندے کپڑے پہن رکھے ہوتے ہیں، وہی اس سے سمیل آ رہی ہوتی ہے. شوہر کے ذہن میں کیا سے کیا چل رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ اس کے لیے سج دھج کے بیٹھتی نہیں. میں نے ایک روایت پڑھی کافی عرصہ پہلے، حضرت مولا علی شیر خدا کی طرف وہ منسوب تھی بات. فرماتے کہ کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں، ایک بیوی ایک کمرے میں نفل نماز پڑھ رہی ہو، دوسری بیوی ایک کمرے میں سج دھج کے میک اپ کر کے سونے کپڑے پہن کے شوہر کا انتظار کر رہی ہو، تو فرماتے دونوں ثواب میں برابر ہوں گی. دونوں ثواب میں، وہ نفلی عبادت کر رہی ثواب مل رہا ہے، یہ سج کے بیٹھی اس کو بھی ثواب مل رہا ہے. شوہر کے آنے کا انتظار کیا جائے، شوہر کو خوش کیا جائے. اس نے کہا بیٹا اپنی زیب و زینت کا خیال رکھنا، اس طرح شوہر کے دل میں محبت پیدا ہوگی. پھر یہ اگلی بات کی کہ بیٹا سرما اور کاجل کا بھی خیال رکھنا. آپ کی آنکھیں خوبصورت ہوں گی تو شوہر آپ کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، شوہر کو خوش کیا جائے. اور پھر یہ کہا کہ میری بیٹی یہ بھی یاد رکھو کہ اپنے شوہر کے کھانے کا انتظام کرنا، شوہر کے کھانے کا خیال رکھنا کہ شوہر گھر میں آئے تو اس کے لیے کھانا تیار ہو. اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ طلاقوں کی بڑی وجہ کی یہ بھی ہے کہ شوہر سارا دن کھپ کھپا کے کام سے واپس آتا ہے، جاب سے واپس آتا ہے، اور جو اس کی بیوی ہے سارا دن اسٹار پلس چلتا ہے، سارا دن وہ ٹی وی پہ کیبل پہ چیزیں ڈرامے فلمیں دیکھتی رہتی ہے. اب آٹا گوندا نہیں، روٹی پکائی نہیں ہے
شام کو جب شوہر نے گھر آنا ہے اتنی موٹی پٹی سر پہ باندھ کے بیٹھ جاتی ہے، جی کیا جی میری طبیعت خراب ہے۔ اب وہ بیچارہ کھپا ہوا وہاں سے آیا کام سے، آ کے پھر کیا کرے گا؟ اب وہ دوبارہ بازار کو جائے گا، ہوٹل سے روٹی لے کے آئے گا۔ ذہن میں آتا ہے کہ اگر یہی روٹی میں نے بازار سے کھانی تو وہاں سے کھا کے آ جاتا میں۔ اب اس بیچارے کے جو ارمان ہے وہ تو سارے ملیا میٹ ہو گئے۔ یاد رکھیں عورت، اس نے کہا بیٹی شوہر کے کھانے کا خیال رکھنا، کھانا جب شوہر کو ٹائم پہ ملے، اور یہ جب وہ وہاں کام سے واپس آئے تو شوہر اس کے کھانے کا خیال نہ رکھے تو پھر شوہر کے دل میں محبت نہیں پیدا ہوگی۔ وہ کسی پیر صاحب کے پاس ایک عورت گئی تو وہ جا کے کہنے لگی کہ حضرت میرا جو شوہر ہے نا مجھ سے بڑا خفا رہتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر میرا مرید بن جائے، غلام بن جائے، مجھ سے پیار کرنے لگے، مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اکثر ہماری عورتیں پیروں کے پاس یہی تویز لینے جاتی ہیں، میرا شوہر وہ مجھ سے ناراض رہتا ہے، کوئی ایسا پیر صاحب تویز دیں کہ بس وہ اس کا غلام ہی بن کے رہ جائے۔ آئیں میں آپ کو نسخہ دوں، اگر بیٹیاں اپنے شوہروں کو غلام بنانا چاہتی ہیں تو نسخہ آپ کے سامنے ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ آپ کا شوہر آپ کا غلام تو بن جائے گا، لیکن تویز ایک لکھنا ہے، اس تویز کے لیے شیر کے منہ کے ایک بال کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا پیر صاحب یہ کہاں سے ملے گا؟ کہا اگر نہیں ملے گا تو پھر تویز نہیں لکھا جائے گا، تویز کے لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ شیر کے منہ کا ایک بال چاہیے۔ اب نہ چاہتے اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں کچھ کرتی ہوں۔ اب گھر میں آئی تو اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا، ایک سہیلی نے بتایا کہ یہ تو کام مشکل ہی نہیں ہے جی، تو بڑا آسان کام ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا ایسے کہو وہاں سے نا کسائی سے گوشت لو۔ کرنا کیا ہے، یہ ہمارے گاؤں کے باہر یہ جنگل شروع ہو جاتا ہے، جنگل کے جب جنگل جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پہ جا کے گوشت پھینک کے تم واپس آ جاؤ اور دور کھڑی ہو کے دیکھنا شروع کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایسے کر لیتی ہوں۔ اب گئی جا کے اس نے گوشت وہاں دور پھینکا اور دور جا کے کھڑی ہو گئی۔ اب شیر نے جب وہ گوشت کی خوشبو سونگھی وہ جنگل سے دوڑتا ہوا آیا، آ کے اس نے گوشت کھایا، کھا کے چلا گیا۔ اس نے کہا میں نے کر دیا، کہا دوبارہ پھر اگلے دن پھر کرو، پھر گوشت لے کے گئی وہاں پھینکا۔ اس نے کہا تھوڑا سا آگے جا کے کھڑے ہونا۔ اب وہ کھڑی رہی، شیر آیا دیکھا گوشت کھایا چلا گیا۔ اسی طرح مسلسل وہ گوشت پھینکتی رہی، قریب جاتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بالکل شیر کے قریب چلی گئی۔ اب جانوروں کو پتہ ہے جو ان کے محسن ہیں وہ ان کے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ آپ کسی کتے کو روٹی کھلا دیں آپ کے تلوے چاٹنا شروع کر دے گا، بلی کو دودھ پلا دیں وہ آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی حصہ رکھی ہے، وہ بڑی محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو خونخوار درندہ تھا اب اس کے پاس کھڑی ہو گئی تو اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ اگلے دن پھر گوشت لے کے گئی تو اس نے اس کے تلوے چاٹنا شروع کر دی، اس نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ پھر اگلے دن گوشت لے کے گئی، وہ گوشت کھا رہا تھا، اس نے چپکے سے یہاں سے بال پکڑا، زور سے کھینچ لیا۔ اب وہ اس کا کام پورا ہو گیا، وہاں سے دوڑی سیدھا پیر صاحب کے پاس آئی، حضرت میں شیر کا بال لے آئی ہوں، اب مجھے تعویذ لکھ کے دیں میرا شوہر میرا غلام بن جائے۔ آپ نے کہا تھا شیر کے منہ کا بال لے کے نا میں لے آئی ہوں، کتنی بہادر ہوں۔ اس نے کہا بی بی بات یہ ہے کہ تو بال لے آئی ہے، تعویذ بھی لکھا گیا ہے اور تعویذ نے اپنا کام بھی کر دکھایا، شوہر بھی تیرا غلام بن جائے گا۔ کپیر صاحب میں سمجھی نہیں۔ اس نے کہا ارے نادان بی بی یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر جنگل کا درندہ جو کہ جس کا کام چیرنا پھاڑنا ہے اگر اس کو گوشت کھلایا جائے وہ تیرے تلوے چاٹنا شروع کر دے، اگر تو اپنے شوہر کو کھلانا شروع کر دے کیا وہ تیرا غلام نہیں بنے گا؟ تو شوہر کے کھانے کا خیال رکھا جائے تو شوہر یقیناً وہ اپنی بیوی کا مرید ہو جاتا ہے۔ اچھا آپ نے یہ بات سنی ہوگی جب کسی نوجوان کی شادی ہوتی ہے چند ماہ گزرتے ہیں تو نوجوان دوست کہنا شروع کر دیتے ہیں ترانہ مرید ہو گیا ہے۔ کیوں؟ بوڑھی کے کمرے جو باہر ہی نہیں نکلتا۔ کیوں جی؟ پتہ نہیں کیا اس نے کھلا دیا ہے، کھلایا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تعویذ نہیں پلایا ہے، اس نے خدمت کی ہے۔ خدمت کرنے سے شیر غلام بن جاتا ہے تو شوہر غلام نہیں بنے گا۔ جب گھر میں بھابیاں سوکھی روٹی دیتی تھیں اور دوسری دینے پہ تانے دیتی تھیں کہ اپنی شادی کروا ہے، اب کیا ہو گیا؟ اس کی اپنی بیوی آ گئی ہے، وہ چوپڑیاں دو دو مکھن لگا کے اندر باہر پھر دیتی ہے، ون سونے اس کے لیے کھانے تیار کرتی ہے۔ شوہر ابھی کام پہ ہوتا ہے، فون کر کے بولتی سر کے تاج بتاؤ آج کون سی ڈش تیار کروں؟ مجھے بتائیں کیا وہ شوہر آپ کا غلام بنے گا یا نہیں بنے گا؟ یقیناً بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو بہت جلد طلاق ہو جاتی، سارا دن موبائل کے اوپر فیس بک چلتی رہتی ہے، شام کو جب شوہر نے آنا ہوتا ہے تو فون کرتی ہیں
جی میری طبیعت خراب ہے، آتے ہوئے 2 برگر لیتے آئیے گا۔ وہ بندہ سوچتا ہے کہ میں فیکٹری میں بیٹھا تھا، جاب پہ بیٹھا تھا، میرے ساتھ والا بندہ، اس کو گھر سے فون آیا کہ آج میں نے یہ ڈش تیار کی ہے، اور میری بیگم کہتی میری طبیعت خراب ہے۔ وہ کہتا ہے میری بیگم کی طبیعت خراب ہونے کے باوجود میرے کھانے کا اہتمام کرتی۔ عزیز سامعین محترم، یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں طلاقوں کی ریشو بڑھ چکی ہے، ہر گھنٹے بعد 3 طلاقیں ہو رہی ہیں۔ ہماری تربیت ہی نہیں ہے۔ 20 لاکھ روپیہ لگا کے بیٹی کی شادی کی، لیکن دین سکھایا نہیں سکھایا، شوہر کے آداب سکھائے نہیں سکھائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی کو نافرمان صرف ایک وجہ سے کہا، ناشزہ کہا، جب وہ شوہر کی بات مانتے ہوئے بستر پہ نہیں آتی ہے، حقوق زوجیت ادا نہیں کرتی ہے۔ یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت تندور کے اندر روٹی لگائے اور روٹی لگانے کے بعد شوہر بلائے اس کو کہ میرے پاس آ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رزق ہے تو اس کو وہاں پہ روٹی کو لگا رہنے دے، فوراً شوہر کی بات مانے اس کے قریب آ جائے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، شوہر بیچارہ آتا ہے، سر پہ پٹی باندھی ہوتی ہے اور ناخنوں سے بدبو آ رہی ہے، جسم سے بدبو آ رہی ہے، پھر کہنا جا کے کہ ہمارا گھر نہیں بسا ہے۔ آپ نے کتنا شوہر کے لیے اہتمام کیا؟ یاد رکھیں یہی چیزیں ہیں۔ اور پھر میں دوسری طرف شوہروں کو یہ بھی عرض کروں گا، جو شوہر حضرات ہیں وہ صبر کا دامن نہ چھوڑا کریں۔ اگر بیوی بدتمیز ہے، ایک عادت آپ کو ناپسند ہے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیوی کی ایک عادت تمہیں ناپسند ہے، اس کو چھوڑ دو، جو پسند ہے اس کو اپنے سامنے رکھ لو۔ اگر کھانا اچھا نہیں بناتی ہے تو کپڑے تو اچھے دھوتی ہے نا، کپڑے اچھے دھوتی نہیں ہے تو استری تو اچھے کرتی ہے نا۔ اگر کچھ بھی کھانا داری آتی ہے، کپڑے استری کرنے نہیں آتے، تمہارے گھر کی حفاظت تو کرتی نا، تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، تمہاری عزت کی حفاظت کرتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز تو اس کے اندر اچھی ہوگی نا۔ لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پرفیکٹ بیوی چاہیے، ایسی پرفیکشن لوگے دنیا میں تنہا ہو کے رہ جاؤ گے۔ طلاقوں کی بڑی وجہ یہ ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک مرید آپ سے ملنے کے لیے گھر میں آ کے دروازہ نوک کیا تو بیوی نے کھری کھری سنا دی، کہا کہ وہ تو بدتمیز ہے، وہ تو گمراہ ہے، وہ تو شعبہ باز ہے۔ اس نے کہا کہ ان کا شوہر تو میں نے بڑا سنا تھا ابو الحسن خرقانی کا، یہ کیا ہے؟ باہر کیا وہاں سے گئے تو شہر سے پوچھا، انہوں نے کہا جی جنگل کی طرف گئے ہیں۔ تو وہ جو مرید تھے جنگل کی طرف چل پڑے، آگے سے دیکھا کہ بزرگ شیر پہ بیٹھے، ہاتھ کے اندر ان کے چھڑی ہے اور جو کہ سانپ دکھائی دے رہی ہے، اور لکڑیوں کا گٹھا پیچھے شیر کے رکھا ہے، شیر پہ سواری کر کے آ رکھے ہیں۔ جب قریب گئے تو دیکھا شیخ ابو الحسن خرقانی ہے، جا کے کہا حضرت یہاں شیر کے اوپر سواری، وہاں بیوی آپ کی اتنی بدتمیز؟ کہا میرے مرید وہاں میں نے صبر کیا تو اللہ نے مجھے یہ اجر عطا فرما دیا ہے، میں نے بیوی کی وہاں سختیوں کا برداشت کیا، صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے جنگل کی مخلوق کو میرا غلام بنا کے رکھ دیا۔ اگر بیوی آپ کے اوپر بدتمیز ہے، تھوڑا سا صبر کریں، حلال کا لقمہ کھلائیں، یقین مانیں حلال کا لقمہ کھلائیں، نہ تو بیوی آپ سے پیار کیے بغیر رہ سکتی، نہ آپ کی اولاد آپ کا ادب کیے بغیر رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔